اللہ علیہ رضوان کے ایک مرید تھے، اپنے مرشد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن بولے حضرت مجھے کچھ نوازی ہے، تو آپ نے کہا کیا نوازوں بولو؟ تو کہا آپ کی طرح شکل میری بھی بنا دو۔ بولے کون؟ سیدی باقی باللہ قبلہ کے ایک سچے مرید تھے، آپ کی شکل کی طرح میری شکل بناؤ۔ بولے تو چلو، بلکہ کمرے میں لے کے چلے گئے۔ کمرے میں لے جا کے دل پر بہت گہری نظر ڈالے، اپنا فیض جاری کیے۔ پیر و مرشد ان کے دل کو اپنے دل کی طرح بنا دیا، نورانی، چمکدار، صاف صاف۔ اب اس کا اثر، روح بھی پاکیزہ ہو گئی، اب اس کا اثر بڑھتے بڑھتے جسم پہ بہنے لگا، شکل و صورت بھی سیدی باقی باللہ قبلہ کی طرف بننے لگی، یہاں تک کہ شکل ہو بہو باقی باللہ قبلہ کی بن گئی۔ اب کیا بند کمرے میں جا کے خوب نوازے آپ، شکل و صورت ایک جیسی ہو گئی۔ اب باہر نکلے تو مریداں ہاتھ بن کے ٹھہرے، سیدی باقی باللہ قبلہ آئیں گے بلکہ سر جھکا کے۔ اب دونوں نکل رہے ہیں تو سمجھنا مشکل ہے کون باقی باللہ قبلہ ہے، کون ان کے غلام، سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ سب ادب سے کھڑے ہیں، ادب سے، سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو آقا بنیں گے، کس کو سچا غلام بنیں گے، سب پریشان۔ لیکن وہ تجلیات بہت زیادہ ہو گئے تھے، تاب نہیں لا سکے، نہیں لا کے کیا کرے، وصال ہو گیا جو مرید تھے ان کا۔ تو جب سمجھ میں آئے یہ مرید ہے، یہ مرشد ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پیر و مرشد سے سچی محبت، عقیدت ہو، غلامی سچی نہیں، اطاعت فرما برداری میں بھی، اداؤں میں، سب میں جب ہو جاتا ہے شکل و صورت پہ بھی اثر پڑتا ہے، دل بھی نورانی بچی ہوتا ہے۔ اس لیے پیران طریقت میں تصور شیخ کی تعلیم، یعنی ہم یہ تصور کرتے ہوئے ذکر کرنا ہے کہ اللہ کا فیض اللہ کے حبیب کے قلب انور پر جاری ہے، حبیب پاک کے قلب انور سے میرے پیر و مرشد کے قلب انور پر جاری ہے، اور پیر و مرشد کے قلب کے نیچے اپنے قلب کو تصور کرتے ہوئے یہ سوچے میرے پیر و مرشد کے قلب سے میرے قلب پر فیضان جاری ہے، یہ تصور کرتا رہے تو اس فیضان کی برکت سے جو اوپر والے مرشدین ہیں وہ ایسی نورانیت اپنے قلوب میں جاری ہے۔ تصور یہ بات ہے۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد حضرت سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ علیہ رحمت رضوان کی شان بابرکات بھی ایسی تھی۔ سید الاولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں مرید تھے آپ، تو آپ کے ابا جان نے جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی محبت ان کو پلائی، بلکہ ساری امت کو سردار اولیاء غوث پاک کی محبت کے جام پلاتے رہے، سارے اولیاء کی عظمت۔ لیکن آپ سلسلے میں بہت کثرت سے آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو بتاتے، آپ کی مقامات کو بتاتے، آپ کے سیرت شریف صورت اداؤں کو بتاتے، تو آپ کے شہزادے سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی کا اثر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کے چہرے پر وہ نورانیت آ گئی تھی، سیرت کی کتابوں میں جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے چہرے کا حسن و جمال پڑھتے ہیں، حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کے بارے میں سیرت لکھنے والوں نے کہا ہے غوث پاک کی صورت کی کرنیں آپ کے صورت میں نظر آیا، اس طرح سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں ہوا؟ غوث پاک کی اعلیٰ درجے کی محبت کی وجہ سے، ان کی اداؤں کی طرح اپنے اداؤں کو اپنانے کی وجہ سے، ان کی پاک سیرت کی طرح اپنے سیرت اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل کو وہ نورانی فرمایا، چہرے مبارک پہ وہ انوار رکھے جو غوث سمدانی میں رکھا تھا، اس کی جھلک آپ میں عطا فرمایا۔ بڑے نورانی ہستی تھے، سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کئی لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے تو مرید غلام بن جاتے تھے، چہرے کو دیکھتے تو سمجھتے اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ حبیب کا عاشق ہے۔ اتباع نبوی سے کہتے ہیں آپ آخر عمر میں بھی، کمزوری کے زمانے میں بھی آقا کی ایک ایک سنت کو بھی چھوٹنے نہیں، ایک ایک ادا کو بھی جانے نہیں دیا۔ اس طرح اپنی زندگی کو اپنے نبی کی زندگی کا سچا نمونہ بنائے، سچی پیروی کیا ہے۔ آپ کی زندگی پوری زہد، تقویٰ، عبادت، ریاضت میں گزری، قرب الہی میں گزری،
اور کیونکہ زمانہ فتنوں کا تھا، اللہ کے حبیب کی عظمتیں سینوں سے نکل رہی تھی فتنوں کی وجہ سے، ان کے اہل بیت کی محبتیں، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، ان کی بارگاہوں سے دور کیا جا رہا تھا اللہ کی محبوبوں کی۔ اس لیے تاجدار اہل سنت نے جو کوشش کی کہ امت مصطفیٰ کے سینے میں حبیب پاک کی محبت اعلیٰ درجے کی قائم ہو، اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، پوری کوشش حضرت سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ علیہ رضوان کی بھی وہی تھی، کوشش پوری تھی۔ خود بھی اللہ کے قرب تک پہنچتے تھے تو چاہتے تھے کہ امت کو بھی قرب تک پہنچائیں۔ لاکھوں لوگ آپ کے علمی روحانی فیضان سے مالا مال ہو کر ولایت کی بڑی بڑی منزلوں تک پہنچے، ہدایت کے صحیح راستے طے کیے ہیں اور نجات اور کامیابی کی منزلوں کو انہوں نے چوما ہے۔ آپ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ اثر رکھا تھا زبان میں، کیونکہ زبان میں تاثیر کب زیادہ ہوتی ہے؟ عقل حلال، صدق مقال، حلال رزق کھانا، سچ بولنا، تقوی کے ساتھ جب یہ خوبی مل جاتی ہے تو زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والے جو زبان سے بات کرتے ہیں جلدی اثر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ کے بعد میں بہت اثر تھا، کئی لوگ توبہ کر لیتے تھے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، سخت سے سخت دل لوگ بھی آپ کی نگاہ کرم سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، بد عمل سے بد عمل بھی زہد و تقوی کی منزلوں میں ولی بن جاتا تھا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ، ایک مرتبہ سیرت میں لکھی ہوئی بات کر رہا ہوں میں، ایک مرتبہ آپ دلی تشریف لے گئے، کیوں؟ اللہ کے مقرب بندے حضرت سیدی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے عرس میں شرکت کے لیے گئے۔ بے پناہ محبت عظمت مقربین کی آپ کے سینوں میں، آپ خود ولی ہیں، اولیاء کی محبت مقربین سے چاہت رکھتے ہیں۔ عرس سے شریف میں دیکھیے، بریلی شریف سے نکلے، دہلی پہنچے تاکہ عرس میں چلے، ایک چاہنے والے کے گھر میں رہے، انہوں نے عقیدت سے رکھا۔ اتنے میں ایک آدمی آ گیا، ایک صاحب آ گئے، آ کے کیا کریں، آپ سے کچھ سوال کرنا ہے تو کیجیے۔ بولے وہ حضرت گھر والے صاحب بولے، اجی حضرت یہ ہر ایک کا بھیجا کھاتے رہتے ہیں، کتنے بھی دلائل دو سمجھتے نہیں، ان سے بات مت کیجیے۔ بولے کون گھر والے صاحب؟ مفتی اعظم ہند سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ علیہ رحمۃ رضوان سے عرض کیا، حضرت جنہیں سب کے بھیجے کھاتا، اپنی بات بولتا مگر سنتا نہیں بڑے بڑے علماء کی، کتنا بھی بولو مانتا نہیں، اس سے بات کرنا بیکار ہے، آپ خاموش رہیے۔ بولے تو حضرت کیا بولے، دیکھیے لوگ تفصیل سے توجہ سے نہیں سنتے ہوں گے، بات سنے بھی تو اڑا دیتے ہوں گے، اب ہم کیا کریں گے، توجہ سے سنیں گے آخر کیا بولو، پھر ہم بھی ان کو کچھ سنائیں گے۔ بولے حضرت ٹھہرو، یہ تمہارے گھر میں آیا ہے، گھر میں آیا ہے اس لیے اس کی عزت کرو، کچھ بھی مت بولو۔ بولے جلال میں آ رہے تھے گھر والے صاحب، بیٹھو۔ بولے اب بیٹھ کے ہاں کیا بات ہے؟ بولے تو کیا بولے صاحب معلوم، اللہ کے سوا علم غیب کسی کو بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ علم غیب نبی کو ماننا بالکل اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، غلط۔ اب یہ میری دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، 1.25 گھنٹے تک بولتے رہا، حضرت سنتے رہے۔ اس کے بعد بھی علم دیکھیے، بردباری دیکھیے، سنجیدگی وقار دیکھیے۔ اس کے بعد بولے ہو گئے دلیلاں، اور کچھ ہے تو اور بتائیے۔ بولے اور آدھے گھنٹے تک بولتے رہا ہم، اور آدھے گھنٹہ، تقریباً 1.25 گھنٹہ سنتے رہے حضرت قبلہ، دور دراز کا سفر طے کر کے، بزرگانہ شام۔ مگر صبر دیکھیے، امت کو ہدایت کے لیے کس پیارا انداز آپ نے اپنایا ہے۔ سب سنتے رہے، سنتے سنتے آخر میں بولے میاں ہو گیا تیرا سب ہو گیا تو کہا یہ بات بتا میاں، بیوہ ماں کے بیٹے پر کیا حقوق ہوتے ہیں پوچھے آپ؟ ماں بیوہ ہے، بولے تو ماں کے شوہر کا انتقال ہوگا، اس کا ایک بیٹا ہے، شوہر بھی نہیں ہے اس کے، ابا جان نہیں ہے، اب یہ ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس بیٹے کو؟ بولے وہ تو وہ جلال غصے میں آ کے صاحب کیا بولے، میں یہ وہ سوالات مت کیجیے، میں وہ جواب نہیں دیتا،
میں جو بولا ہوں وہ سنیے آپ کے علم غیب نہیں تھا اللہ کے سوا. اب یہ وہ سوال کرے میں جواب نہیں دیتا ہوں. بولے تو حضرت بولے میاں دیکھ تو جواب نہیں دینا چاہ رہا مت دے مگر سن تو صحیح میرے کچھ سوالات. بولے نکو دے جواب مگر سن. میں تیری بات 2.25 گھنٹے تک سنتے رہا تو تھوڑی دیر کیوں نہیں سننا چاہ رہا. بولے تو ابو نے کیا کرا مجبوراً خاموش بیٹھ گیا. ہو صحیح ہے اتنی دیر سناتے رہا تھوڑی دیر سن لیں گے. اور حضرت بولے ایک بھی جواب نکو دے میں تھوڑے سوال کرتا ہوں سن لے بس. بول کے بولے میاں ایک جواب دے کیا کسی کا قرض لے کے قرض ادا کرنے کا ٹائم آئے تو منہ چھپاتے پھرنا جائز ہے ناجائز ہے پوچھو اس سے. پھر کیا بولے معلوم ایک بچہ معذور ہے بیٹا اپنا معذور بچے کی کفالت چھوڑ کر کھلانا پلانا اس کو ذمہ داری چھوڑ کر اس کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دینا یہ کہاں جائز ہے بول. بولے پھر اس کے بعد بولے لوگوں سے پیسے لے لے کر حج بدل کرنا. حج بولے ابھی بدل کا لفظ بھی نہیں. بولے حضرت بس کیجئے قدم پکڑ کے کہا میں توبہ کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں. یقیناً اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے. تو بولے پیارے نبی کے زمانے میں اتنے منافق بھرے ہوئے تھے اگر پیارے نبی ان کو نہیں جانتے تو دین کو تباہ کر کے رکھتے تھے. اللہ سب غیب دیتا تھا بول کے اسلام کو نظم و ضبط سے چلائے. یقیناً اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا. بولے وہ کائی کو بولے معلوم حضرت جتنے باتاں بولے وہ سب ان کی سیرت بیان کر رہے تھے صاحب. انہوں بولے یہ ادھر سے دلی سے آئے ہوئے حضرت بریلی شریف سے میں ادھر کا رہنے والا میرے حالات کو میرے قریبی لوگ نہیں جانتے حضرت جان رہے ہیں. تو بولے اللہ ولی کو غیب دے سکتا ہے تو پھر نبی کو کیوں نہیں دے گا. اس لیے غلام بن گئے. حضرت نے قرآن حدیث چھوڑ کر اپنا غیب بتا دیا. اس نے سمجھ لیا ولی کا یہ عالم ہے تو ان کے نبی کا کیا عالم. تو یہ شان تھی حضرت کی. بڑے بڑے دلائل جہاں کام نہیں آتے وہاں نگاہ مصطفیٰ رضا قبلہ کام کر دے رہی. یہ شان اللہ نے عطا فرمایا. ولی تھے کیونکہ کس کے گھرانے میں پڑے ہیں جہاں بڑے بڑوں نے آپ کی علمی جلالت کے آگے اپنے گردنوں کو خم کر دیا. آپ کے ابا جان مکہ جاتے تو مکہ کے حنفی مفتی شافعی مفتی مالکی مفتی حنبلی مفتی پورے مسلک کے مفتی مصر کے اس میں کچھ ملک شام کے ہیں کچھ یمن کے ہیں کچھ مکے کے کچھ مدینے کے سب ایک ساتھ آپ کی تعظیم کیا کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے ہستیاں عظمت کریں تو بولو ان کے پاس اتنا بڑا مقام ہے. وہ کیسی جلالت والی ہستی نے ان کے تربیت یافتہ ہی ہستی. ابھی ہمارے کسی خطیب جلیل سے سن رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کے بارے میں شبہ رکھ کے گئے تھے ایک سید صاحب بلکہ حضرت نے فرمایا ایک سید صاحب شبہ رکھ کے گئے جا کے وہ نماز کے لیے وضو بنانے گئے تو بچہ سینا سو پانی کیا کرے میں وضو بناتا ہوں. بولے تو بولے جس کی بچہ جو پانی سینتا ہے اس کی ملک ہوتی ہے. اب میرے پانی کو آپ کیسا وضو بنا رہے ہیں. بولا بچہ ابھی سنے نہیں. تو بولے نہیں بات بیٹا تم اجازت دے دے تو وضو بنا لیتا ہوں میں تم اجازت دے دو. بولے تو بولا میں اجازت دیے تو بھی قبول نہیں ہوتا. اس لیے کہ نابالغ کا تحفہ ناقابل قبول ہے میں دیا بھی تو قبول نہیں ہوتا. یہ بولے اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے طالب علم کا یہ حال ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا. وہ سید صاحب بھی منتخب ہو گئے. بولے نہیں تو یہ وہ گھرانہ ہے سب نے احترام کیا. اور یہ بات بولوں یہاں مسئلہ سادات کا احترام تو فطری ہے امت کے دل میں اللہ رکھا ہے اور امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سادات کی عظمت رکھی ہے تو ایک علم کی بھی ایک عظمت ہے. حافظ قرآن ہے اس کی الگ شان ہے عالم جلیل ہے اس کی الگ شان ہے
ولی کامل ہے اس کی الگ شان ہے، مومن ہے اس کی الگ شان ہے۔ مومن کی ایمان کی وجہ سے عزت ہوگی، ولی کی ولایت کی وجہ سے عزت ہوگی، حافظ قرآن کی حفظ کی وجہ سے ہوگی، عالم جلیل کی علم کی وجہ سے ہوگی۔ اس طرح جو ہادی ہے قوم کے، مرشد و مربی ہے، یعنی امت کو تمام گمراہیوں سے بچا کر ہدایت پہ لانے والوں کی ہے، اس ہادی کی حیثیت سے ہوگی۔ تو سیدی امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ عنہ مومن ہونے کی حیثیت سے بھی عزت کے لائق ہے، ولی ہونے کی حیثیت سے بھی، عالم ہونے کی حیثیت سے بھی، حافظ ہونے کی حیثیت سے بھی، امت کے ہادی ہونے کی حیثیت سے بھی، کئی حیثیت سے عظمت ہے۔ تو وہ حیثیت بھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کیا سید نہیں ہے تو احترام نہیں کریں گے کیا؟ اس لیے سادات کرام کی خوش شان یہ ہے، سادات کرام نے علماء کی عزت کی ہے، علماء نے سادات کرام کی عزت کی ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے سے چلا رہا، دونوں میں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کا معاملہ۔ ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم والے صحابی ہے، بڑی عمر والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جانا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کے چچیرے بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر پیارے نبی کے چچیرے بھائی، بولے تو نبی کے خاندان والے ہوئے۔ انہوں جا کے کیا کرے معلوم، آپ کی رکاب سیدھا کرنے لگے۔ رکاب کن کے؟ زید رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے گھوڑے کی رکاب سیدھا۔ تو آپ بولے، کیا بولے معلوم، تم نبی کے خاندان والے ہو، نبی کے گھرانے کے چشم و چراغ ہو، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم، نہیں، ہمیں اہل بیت کو یہی حکم ہوا ہے کہ علم والوں کی عزت کریں، نبی کے خاندان کے کیا ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم علم والوں کی عزت کریں۔ تو حضرت زید بڑے عالم، بڑے درجے کے صحابی ہونے کے بعد بھی آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لے کر چومنا شروع کیا، فرمایا ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اہل بیت کی تعظیم ہم کریں۔ اہل بیت نبی کہہ رہے ہیں ہمیں حکم ہے علم والوں کی عزت کریں، اور علم والے کہہ رہے ہیں ہمیں حکم ہے اہل بیت کی عزت کریں۔ یہ صحابہ کے زمانے سے چلا رہا، انشاءاللہ یہ تعلیم قیامت تک باقی رہے گی۔ سادات علماء کی عزت کرتے رہیں گے، علماء سادات کا اکرام کرتے رہیں گے، اور سارے عوام دونوں کی محبتوں کو، چراغ کو روشن رکھیں گے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے، یہی درس ہے۔ معزز سامعین کرام، کئی ایسے عجیب واقعات ہے، تاجدار اہل سنت نے سادات کے اکرام میں درس ہی نہیں دیا، عملی طور پر اکرام کر کے جو ہوتا ہے۔ اب وہ سب بتانے کا وقت نہیں، میں تھوڑا سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ علیہ رضوان اسی گھرانے کے تربیت یافتہ ہوں، جہاں سے اہل بیت کی تعظیم و عظمت سکھائی جاتی تھی، دین کے پاکیزہ اصول، اور ہر معاملے دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اپنی ذات کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں ذری برابر دین کے خلاف دکھتے جلال آ جاتا تھا۔ اور آپ کے علمی جلالت و شان کے ایک واقعہ بتا دیتے ہیں ہم آپ کو۔ یہ ملک پاکستان ہے نا، وہاں پر ایک حکومت، کسی فوجی ایوب نامی فوج کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ اس زمانے میں کیا ہوا، رمضان کے چاند کا مسئلہ نکلا، چاند کو دیکھنے کے لیے کمیٹی بیٹھی۔ وہ کمیٹی والے کیا کریں معلوم، ایسا کریں گے، کبھی ابر آ جاتا ہے، چاند دکھتا، کبھی نہیں دکھتا، اب ایسا کریں گے، جہاز میں اڑ کے جا کے دیکھیں گے تاریخ 29 تاریخ کو، 29 نے تو 30 کچھ ہوتا نا جی چاند، 29 کو اڑ کے جا کے دیکھیں گے تو کیا ابر نیچے ہو جاتا، اپن اوپر سے اچھا دیکھ سکتے ہو۔ کیا کیا سوچے کہ تو اب طے ہوا جہاز میں اڑ کے جا کے دیکھیں گے۔ بلکہ ایک رمضان میں کیا کرے معلوم، جہاز پہ سے اڑ لے کے گئے، جا کے دیکھے تو ادھر سے یہ شمالی حصے سے نکل کے جہاز اڑا لیتے، بہرحال ایک طرف چھوڑ کے دوسری طرف گئے تو رستے میں چاند نظر آ گیا۔ آئے تو اڑ کے آ کے یہاں اترے، اتر کے بولے چاند نظر آیا، بولے تو یہ کمیٹی جو تھی چاند کی خبریں دینے والی، انہوں بولے یہ جہاز میں دیکھ کے آئے حضرات، لہذا چاند ہو گیا ہے، عید ہوگی۔ بولے یہ رمضان شریف، رمضان کا عید کا تھا وہ، تو اطلاع دے دیے چاند ہو گیا، بلکہ چاند ہوگا بلکہ اطلاع دیے تو کیا ہوا معلوم، پورے جہاں جہاں خبریں گئی سب بولے نہیں، پہلے تو کیا ہوا،
جو اہل سنت کے جو اعلیٰ حضرت کے جو بھی سنی عوام تھے علماء تھے وہ لوگ بولے نہیں ہم نہیں مانتے، جہاز سے اڑ کے چاند دیکھیے ہم اس کو نہیں مانتے، بولے نہیں مانتے، بولے تو کیا کرے؟ وہ پاکستان کے ذمہ دار لوگ پورے بڑے بڑے ممالک کے علماء سے فتویٰ پوچھا ہے کہ تم لوگ کیا بولتے، جہاز سے اڑ کے چاند دیکھے تو چاند ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ سب لوگ بولے کس سے بھی اڑو، جہاز سے اڑو، کس سے بھی، چاند دکھ گیا ختم، چاند ہو جاتا، بولے۔ تو ادھر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ کو بھی بھیجا ایک فتویٰ کہ آپ کیا کہتے ہیں، جہاز سے اڑ کے دیکھے تو چاند ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ سب کا فتویٰ ہے چاند ہو جاتا، آپ فتویٰ دیے چاند نہیں ہو سکتا، بول کے نہیں ہوتا، بول کے ابھی کیا لکھے معلوم؟ اجی ہم کو حکم ہے زمین پر بیٹھنا ہے، زمین سے جس کا تعلق ہے اس کے اوپر جانا، زمین کے اوپر پہاڑ ہے نا جی لکھے، اس سے لگی ہوئی چیز سے دیکھنے کا پیارے نبی حکم دیے، چاند دیکھ کے روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کے روزہ ختم کرو۔ کہاں سے دیکھو؟ بولے اڑ کے دیکھو، بولے زمین سے، نہیں تو زمین سے لگی ہوئی چیز، چھتوں پہ سے دیکھو نا تو پہاڑوں پہ سے دیکھو، وہ اڑنے کے جا کے دیکھتے کیا؟ بولے حضرت چاند ڈوبتا ہے، فنا نہیں ہو جاتا، بولے جہاز سے اڑے تو وہ 27-28 کو بھی اڑ کے جا کے دیکھو تب بھی نظر آتا، بولے وہ ابھی ہم کو تو 29-30 کا مسئلہ نا، ذرا اڑ کے دیکھو 27-28 کو بھی نظر آتا، اڑ کے دیکھو تو بولے تو ابھی لوگ طے کرے دیکھیں گے نا۔ حضرت بولے سو کیا ہوتا کہ بلکہ اب 1 مہینہ ہوا نا، آنے والے مہینے میں کیا کریں معلوم؟ جہاز اڑا ہے، کب اڑا ہے؟ آنے والے مہینے کا چاند دیکھنے 27 کو اڑا ہے، اڑ کے جا کے دیکھے ہاں چاند نظر آیا، بولے تو حضرت بولے کیا 27 کو بھی مہینہ مانو گے؟ تو سب نے مل کے کیا کیا؟ یہ کمیٹی کا فیصلہ غلط، مصطفیٰ رضا قبلہ کا صحیح، پورے دنیا سے ایسے فتوے چھوڑ دیے، مصطفیٰ رضا قبلہ کا فتویٰ عمل، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شان تھی علمی دلالت، کیونکہ ایسے مفتی کی صحبت میں رہے ہیں جو سارے عالم سے جن کے پاس فتوے آیا کرتے، باریک سے باریک، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل جہاں حل ہوتے ہیں، وہ ہستی کی تربیت میں تھے، انہی کے شہزادے تھے، اس لیے علمی دلالت تھی۔ تفسیر کی شان ایسے ہی ہے، تصوف کی شان ایسے ہی ہے، شریعت کی شان ایسے ہی ہے، ہر معاملے میں لاجواب تھے۔ اب ایک تفسیر کی بات کروں، اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد رشید ہے حضرت سیدی نعیم الدین قبلہ مراد آبادی، حضرت سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ سے ایک سوال ہوا، قرآن میں ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر پر چلتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی کے معنی کیا ہوتے معلوم؟ سورج چلتا ہے، اور مستقر کہتے ہیں ٹکا ہوا رہنے کی جگہ یا ٹکے ہوئے رہنے کی جگہ وہاں رہتا ہے۔ آدھی آیت کہہ رہی ہے چاند چلتا ہے، اور آدھی کہتی ہے ٹکا، حرکت نہیں کرتا، ایک جگہ رہتا ہے۔ ایک آیت میں آدھی کہہ رہے چاند سورج چلتا ہے، دوسری کے کہتے ٹکا ہوا رہتا ہے، تب اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت نے کیا فرما معلوم؟ اصل میں کیا ہے، بعض سائنسدانوں کا خیال ہے زمین گھومتی ہے، سورج اپنی جگہ ہے، سورج نہیں گھومتا، زمین گھومتی ہے سورج کی طرف، سورج اپنی جگہ، سائنسدانوں، لیکن علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، سورج چاند گھومتے ہیں، زمین اپنی جگہ ہے۔ تو حضرت نے کوئی کہا سورج چلتا ہے، تو انہوں بولے حضرت آیت میں تو سورج چلتا ہے مگر لی مستقر، یہ مستقر کے معنی ایک جگہ رہنے کو بولتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو قرآن میں یہ بھی ہے، آدم و حوا رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ زمین میں اپنے مستقر میں رہیں گے، بولے زمین میں جائیں گے نا آسمان سے، اپنے مستقر میں، وہاں مستقر کا لفظ ہے، مستقر میں مستقر کا مطلب جو بولے ایک جگہ رہنا۔ تو کیا آدم و حوا علیہ السلام جہاں اترے وہیں تھے، کبھی چلے پھرے نہیں؟ کیا بولے چلے پھرے بھی نا، آدم علیہ السلام وہاں سے نکل کے ادھر آئے عرفات تک، انہوں کہیں سے چلتے پھرتے آئے، عرفات میں ایک جگہ جمع ہوئے، کاموں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ایک ہی جگہ تھے کیا؟ تو مستقر کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے اپنی جگہ ٹکے رہنے کی جگہ، ایک مطلب ہوتا ہے اپنی منزل مقررہ جگہ میں رہنا، تو اس کے مستقر کا مطلب
اللہ اس کے گھومنے کے لیے جو جگہ مقرر کیا اتنے میں رہتا ہے، جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جاتا ہے اپنی منزل میں۔ مفسرین وہی کہتے ہیں کہ 313 دن ہوتے ہیں سال کے، تو سورج کا ہر دن نکلنے کی جگہ الگ ہے، ڈوبنے کی ادھر سے نکل کے ادھر ڈوبتا ہے، دوسرے دن اس کے بعد اس سے نکل کر ادھر ڈوبتا ہے۔ مطلب اللہ نے سال بھر کے لیے جو گھومنے کا جگہ مقرر کیا، اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کرتا۔ چاند کو جو جگہ بتا دیا ہے اپنی جگہ میں گھومتے ہیں، تو مستقر کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے جگہ کو نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ میں ہی گھومتے رہنا۔ تجریب بھی صحیح ہوا، مستقر کا معنی بھی صحیح ہوا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، یہ مستقر کا معنی۔ تو قرآن کی آیت میں اتنے پیچیدہ معنی نکل رہے تھے، گھومنا یا کہیں بھی نہیں گھومنے کے، اس کو بھی سمجھایا تو نہیں گھومنا نہیں ہے، اپنی جگہ سے ہٹ کر نہیں گھومنا، یہ مراد ہے بلکہ دوسری آیت سے سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں زمین ان کا مستقر ہوگا بولے تو خیر بہرحال ہر معاملے میں ٹائم بہت ہو رہا، میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ ہر معاملے میں یہی شان تھی۔ آپ کا وصال شریف ہونے سے پہلے ہی اشاروں میں بتا دیے ہمارا وصال شریف کب ہونے والا ہے، اشاروں میں بتا دیے۔ اور پھر جب آپ کو غسل شریف دیا جا رہا تھا، وقت کے بڑے بڑے اجلاء بزرگوں علماء نے آپ کو غسل شریف دیا، تو معزز سامعین کرام اتفاق سے کیا ہو گئی، غسل دیتے خود آپ کے تہبند جو تھی پیر پر ران سے ذرا ہٹ گئی، بھائی غسل دے رہے تھے ہٹ گئی، ایک دم ہٹتے ہی آپ نے اپنا دستے مبارک آگے بڑھا کر 2 انگلیوں سے پکڑ لیے اور اس سے ہٹنے نہیں دیا۔ کب وصال ہو جانے کے بعد غسل کے ٹائم تصرف کر رہے ہیں، ہلنے نہیں دیے۔ لوگ بولے انگلیاں پھنس گئی شاید چادر میں، ہٹا رہے تو چھوڑ رہے ہیں حضرت، مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ تو مصطفیٰ رضا قبلہ کے شان دیکھ کر ایک بزرگ نے کہا معاملہ وہ نہیں ہے، ان کا کچھ کپڑا ہٹ گیا تو حضرت نے اس کو روک دیا ہے۔ اس کے بعد تہبند کو اچھی طرح سیدھا کر دیا گیا جب انگلیاں چھوڑ کر ہٹ گیا۔ تو انتقال کے بعد بھی اللہ کے دوست کو اللہ نے یہ تصرف دیا ہے، کپڑا ہٹ رہا تو اپنے انگلیوں سے پکڑے ہوئے ہے۔ اس شان سے اللہ نے ان کی زندگی عطا کی، اس شان سے اللہ کی بارگاہ میں پرواز فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک دوستوں کے بارے میں فرماتا ہے پردہ فرمانے کے ٹائم، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب کی طرف اس شان سے چلو تمہارا رب تم سے خوش ہے، تم رب سے خوش ہے۔ مطلب اللہ تم کو بلاتے ہوئے خوش ہے اور تم جاتے ہوئے خوش ہے، دونوں کی خوشی کے ساتھ جنت کی خوشبو سنگاتے ہوئے کئی فرشتوں کی جھرمٹ میں اللہ کے دوست کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایسے ولی کا بھی عرس شریف کا دن ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے پابندی میں رکھا اور امت کو بھی درس دیتے رہے، خود بھی نبی اور آل نبی کا اکرام کرتے رہے، محبت کرتے رہے، امت کو بھی ان کا درس دیتے رہے۔ دین کے معاملے میں ذری برابر خوف ڈر کا معاملہ نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک بات ہے، ایک زمانہ تھا، ایک حکومت چل رہی تھی، نسبندی کا مسئلہ نکلا تھا کئی جگہ سے، اگر حکم تائید میں نہیں آتا تو قید کا ڈر تھا، لوگوں نے ڈر کر جائز کے فتوے دیے تھے، لیکن سیدی مصطفیٰ رضا قبلہ کی دربار میں آیا تو آپ نے جواب میں کہا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے نا، ڈرے نہیں تھا۔ آپ نے دین کی خاطر، جس کے بارے میں حدیث میں آیا جب جان کا خطرہ ہو بولنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ٹائم بولنے والے کی شان کلمت حق عند سلطان افضل الجہاد، کلمت حق عند سلطان جاہر، سب سے افضل ترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا ہے۔ تو آپ نے حق کے معاملے میں جہاں دین کی حفاظت تھی کسی سے نہیں گھبرایا۔ ہدیے کی پھر اور ایک بات عرض کر کے بیٹھ جاؤں، آپ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، آپ کے خاص مرید آپ کے ساتھ تھے، وہ نقل کرتے سیرت میں آیا ہے، اتفاق سے آپ جس ڈبے میں تھے وہ کچھ فوجی بھی گھس گئے تھے۔ اب وہ فوجیوں نے شروع کیا تو اب حضرت بولے تو نہ جائے، نہیں پینا چاہیے، ڈرائے تو نہیں ڈر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا، ان کے جو بڑے تھے نا دھماکے رسید کرنا شروع کر،
ہاں ڈرا کے وہ بھی تماچے مارنے لگے۔ تو اب مرید کہہ رہے ہیں یہ فوجی لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ حال کرے تو اب ہمارے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے؟ ڈر رہے تھے، لیکن انہوں نے حضرت کے جلال کو دیکھا تو روب ولایت تھا، کہاں ٹھیک ہے اب ہم نہیں کریں گے، خاموش بیٹھ گئے اور ریل چلتی رہی۔ حضرت نے اسے نازک موقع پر بھی حق کو نہیں چھوڑا۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ معاملہ تھا حضرت کا، ان کو کہتے ہیں ایمان کامل، اعلیٰ درجے کی ولایت کے مسند پر آپ فائز تھے، علم بھی ویسے ہی تھا اور ولایت بھی ایسے ہی شان والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان پاکیزہ مقربین کے طریقے پر چلنے کی سعادت دے، اہل بیت کرام کے پاکیزہ صبر و حلم، حق کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنے کا جو انہوں نے سلیقہ اپنایا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم کو اے اللہ جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا اس میں کامیابی عطا فرما دے، ایسے راستے سے بچا لے جس میں تیرا غضب و ناراضگی ہے، ایسے راستے پر ثابت قدمی سے پرواز کرنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا اور خوشی ہے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتے ہیں، نفس کو تیرے قابو میں، نفس کو تیرے حوالے کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتے، ہم کو اپنے کرم سے ہماری نفسوں کی شرارت سے بھی بچا لے، شیطانوں کی جالوں سے بھی بچا لے، مخلوق کے شر سے بھی بچا لے۔ اے پاک پروردگار تیرے حبیب کے نالین کے صدقے و طفیل میں، ان کی عظمت و رفت والے پاکیزہ اہل بیت کرام شہداء اعظام کے صدقے و طفیل میں، تیرے حبیب کی عظمت والے صحابہ، ان کے سچے غلام اولیاء اللہ کے صدقے و طفیل میں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما لے، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، دین و ایمان کا چراغ ایسا روشن فرما دے ہمارے قلوب میں، کوئی دھوکے باز نہ تو اس کو دھوکے سے بجھا سکے، نہ کوئی طاقت والا طاقت کے زور پہ بجھا سکے۔ اے اللہ تو ہم کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھا، ہم سے ہر قسم کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہر جگہ کی راحتیں عطا فرما دے، ہمارے دنیا کو بھی بہتر بنا، خبر و حشر کو بھی، پلچرات کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قیامت کے دن تیرے حبیب کے حوض کوثر کے پیارے جام کو تیرے حبیب کے پیارے آل پاکیزہ آل کے نورانی ہاتھوں سے پینے کی توفیق دے، ان کی عظمت والے صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ہاتھوں سے پینے کی توفیق دے، انہی پاکیزہ ہستیوں کی شفاعت سے ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمیں دنیا میں غفلت سے بچا لے، آخرت کو ہر وقت دماغ میں رکھنے کی توفیق دے۔ کھانا پینا مکان لباس تو یہ ضرورت زندگی ہے، اصل مقصد زندگی تو تیرا قرب پانا ہے۔ اللہ ہم ضرورت زندگی کو باقی رکھتے ہوئے مقصد زندگی کو فراموش نہ کریں، یہ سعادت عطا فرما دے، اسی پر ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ آمین بجاہ حبیب کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔